وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. نہ تو تمہاری آرزو پر معاملہ ہے نہ اہل کتاب کی آرزو پر. جس کسی نے برا کام کیا وہ اس کی سزا پا کر رہے گا اور اللہ کے سوا وہ اپنے لیے کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پا سکے گا. اور جس کسی نے نیک کام کیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں کیے ہوں، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ داغے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. سورۃ النساء 5 سے پہلے کی یہ 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف دعوے کے ساتھ اور نری تمنا اور آرزو کے ساتھ نہیں حاصل ہو سکتی. انسان کسی چیز کا دعویٰ کر دے، دلیل نہ پیش کر سکے تو وہ دعویٰ ناقابل قبول ہے. اسی طرح کسی کام کی آرزو تمنا کرتا رہے لیکن اس آرزو اور تمنا سے، اس خواہش سے آگے بڑھ کر عملی جد و جہد نہیں کرے گا تو ایسی آرزو کا بھی کوئی فائدہ نہیں. بڑی اچھی عمدہ قسم کی خواہش ہو، تمنا ہو، آرزو ہو،
جب تک اس کے لیے محنت نہیں کی جائے گی، جد و جہد نہیں کی جائے گی، وہ اچھی سے اچھی خواہش، تمنا، آرزو وہیں کی وہیں دھری رہ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دعووں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، آرزوؤں کی اور تمناؤں کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کے ہاں سچے جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے عملوں کی قدر و قیمت ہے۔ یہود و نصارہ بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، قرآن مجید نے ان کے دعووں کا ذکر کیا ہے۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اور یہ دعویٰ کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودی کہتے تھے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، نصرانی کہتے تھے نہیں، جنت میں داخل ہونے کے لیے دین عیسیٰ یعنی نصرانی ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، خام خیالی ہے، ان کی دعوے ہیں جن کے اوپر دلیل کوئی نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ جنت میں داخلے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، عیسائی ہونا ضروری ہے، اگر کتاب اللہ میں اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ پیش تو کرو ذرا۔ تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی یہ نرے دعووں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد، اپنی نصرت دنیا اور آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ لگاتا ہے جن کے اندر اخلاص ہو، اللہ رب العزت کی سچی محبت ہو، اللہ کی محبت میں وہ کچھ کر گزرنے کا اپنے اندر جذبہ اور ارادہ رکھتے ہوں اور موقع آنے پر وہ کر گزریں جس کا انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہو۔ ان لوگوں کی محنتیں، کوششیں دنیا کے اندر بھی اللہ کے ہاں مقام پا جاتی ہیں، ان کے اچھے ثمرات نکلتے ہیں، ان کے بڑے مفید نتیجے برآمد ہوتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ایسے لوگوں کی بہت شان ہوگی، بہت مرتبہ ہوگا، بہت مقام ہوگا۔ تو یہاں ارشاد فرمایا لیس بامانیکم، اے مسلمانوں اگر تم بھی دعوے کرنے لگ جاؤ، خواہشیں اور آرزویں بڑی بڑی دکھانے اور ظاہر کرنے لگ جاؤ، اس سے بات نہیں بنے گی۔ ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں، امنگوں اور تمناؤں پر ہی ان کی کامیابی کا اور نجات کا فیصلہ ہوگا، بلکہ اصل قاعدہ کیا ہے، اصول کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جس کسی آدمی نے برا کام کیا اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، سزا پانا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، سچے دل سے توبہ کر لے تو معاف ہو جائے گا گناہ۔ اگر گناہ کرے اور اس پر پکا رہے، جمع رہے، تو سزا تو پانی ہی پانی ہے۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، برے کاموں پر پڑ جانے والا شخص، ان کا رسیہ اور عادی، یہ اللہ کے سوا ایسے لوگوں کا کوئی مددگار اور پرسان حال نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی ہے جو مدد کرنے والا ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ یہود و نصارہ کے دعووں کی بات ہو رہی تھی، تو یہودی خاص طور پر ان کے ایک دعوے کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر بھی ہوا ہے۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہنے لگے کہ ہمیں جہنم کی آگ میں اگر جانا پڑا تو گنتی کے دن، بس جتنے دن بچڑے کی پوجا کی تھی، یہی ایک گناہ ہے ہمارے کھاتے میں، اور تو گناہ ہی کوئی نہیں، باقی تو ہم پاک صاف ہیں، بس وہ بچڑے کی پوجا جتنا عرصہ ہم نے کی اتنی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ان سے پوچھئے ذرا
کیا یہ بات اللہ نے تمہیں عہد کے طور پر کہی ہوئی ہے کہ گنتی کے چند دن جہنم میں جاؤ گے؟ کہ اللہ تعالیٰ اب تم سے وعدہ کر بیٹھا ہے تو اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ اگر وعدہ کیا ہے تو ظاہر ہے وہ کتاب اللہ میں ہی ہوگا نا، تورات میں، تو لاؤ پھر پیش کرو۔ اور جب پیش نہیں کرتے تو پھر سیدھی بات ہے کہ تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو۔ آگے اس کے ساتھ ہی فرمایا بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس کسی انسان نے برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، پھر اس نے برائی سے توبہ کرنے کی بجائے اس رستے پر ایسے نکلا کہ بس پھر آگے نکلتا چلا گیا اور برائیوں نے اسے اچھی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا، گھیرے میں آ گیا۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، ہر طرف برائیاں، گناہ، سرکشی، سرتابی، نافرمانی۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اگر غلطی ہو جائے، توبہ کر لے انسان، تو وہ تو قرآن و حدیث نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اذا اعترف العبد ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ اعتراف کر لے اور پھر اللہ سے معافی مانگے، رجوع کرے اللہ کی طرف، تو اللہ بھی نظر کرم فرماتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان، جیسے آج کل ہماری بھی حالت ہے اکثر مسلمانوں کی، توبہ کرتے ہیں کس طرح، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، بس، لیکن وہ پرنالہ اسے اس کی غلط جگہ سے ہٹاتے نہیں ہیں، وہ وہیں غلاظت اور گندگی کا پرنالہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ فتویٰ پوچھا کہ جناب کنویں کے اندر کتا گر گیا، کتنا پانی نکالیں؟ بتایا کہ جتنا پانی نظر آ رہا ہے اتنا نکال دو سارے کا سارا۔ نکالتے رہے نکالتے رہے نکالتے رہے، پھر بھی وہ اس کے اندر وہ گندگی کا سراغ بتایا گیا، تو کہنے لگے کتا تو تم نے نکالا نہیں اس میں سے، کتا نکالو گے، پہلے جو گرا ہے جس کی وجہ سے اتنا پانی نکالا ہے، کتا نکالو گے تو بات بنے گی نا۔ ہم کتا نہیں نکالتے، وہ جو غلطیاں گناہ ہیں ہمارے اندر، نافرمانیاں ہیں، پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ بات اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، جس میں ہمارے کاروباری معاملات بھی آ جاتے ہیں، ہمارے رہن سہن، بود و باش، معاشرت، یہ نکاح شادیاں، ان کے سارے رسم و رواج، لین دین، برادری کے معاملات، رہن سہن، لباس، خواہشات، پسند ناپسند، کسی سے محبت، کسی سے لڑائی، کتنے معاملات ہیں زندگی کے، اپنی اپنی وہ بات پر پکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات۔ بلکہ اس حد تک کسی ایک معاملے میں نے کسی کو مشورہ دیا کہ اس کا حل یہی ہے کہ جن دو فریقوں میں تنازع ہے وہ کسی ایسے شخص یا اشخاص کو اپنے لیے منتخب کریں جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوں، قرآن و حدیث کا علم ان کے پاس ہو، دیانتدار ہوں، تو آپ دونوں فریق انہیں اپنی بات سنا دیں، جو فیصلہ وہ کر دیں، آپ پہلے سے طے کر لیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ ہوگا، ہمیں تسلیم ہے۔ یہ بات دیکھیے کتنا، یہ کہ اس کام پر، کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر عمل کرنے کے لیے کچھ پیسہ لگانا پڑتا ہے، اللہ تو کہتا ہے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، لیکن اس کام کے لیے کہ دو شخصوں میں تنازع ہے اور کئی دنوں سے یا کئی مہینوں سے یا ایک لمبے عرصے سے وہ تنازع بڑھتا بڑھتا بہت وسعت اختیار کر گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے تمہارے جب آپس میں تنازع ہو جائیں تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ اس جھگڑے کے تصفیے کے لیے، اس تنازع کے خاتمے کے لیے کس کی طرف آنا ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، دل و جان سے۔ میں نے کہا یہ کر لیں، کہنے لگے جی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی تو ضرورت نہیں، یہ تو نہیں ہم کریں گے۔
تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ النور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ بھئی اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا، اللہ کے رسول تمہارا فیصلہ کریں گے، تو پھر وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ جان چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو یہ بات ہے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک ہے، ان کے سچا ہونے میں شک ہے، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہمارا حق مار لیں گے، ہم پر ظلم کریں گے، یا ان کے دلوں میں کجی ہے، بیماری ہے، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ اصل میں یہ لوگ ہیں ہی سرکش، باغی، ظالم ہیں، بے ایمان لوگ ہیں یہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں ہمارے، ہم غلطیوں میں پتہ ہونے کے باوجود کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کے رسول کا فیصلہ اس رشتے میں یہ ہے، ان کی تعلیمات یہ ہیں، ان کے ارشادات یہ ہیں، لیکن وہیں کے وہیں رہتے ہیں، زبانی کلامی یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ تو اس طرح گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور گرے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جس نے غلطی کی اور پھر غلطیوں میں آگے بڑھتا چلا گیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گناہوں نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ تو شروع کی آیت جو سورہ النساء کی پڑھی ہے اس میں بھی یہ بات کہ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس نے برا کام کیا اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا کی جو ایمان میں خالص ایمان رکھنے والے، توحید کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ دنیا کی سزاؤں سے دوچار کر کے دنیا میں کام پورا کر دے گا، اور اگر چاہے تو بعض گناہوں کی سزا آخرت کے اندر بھی دے لے۔ لیکن یہ بات ہے کہ جس نے برا کام کیا وہ دعویٰ اور نعرہ جتنا مرضی اونچا لگا لے، آرزویں اور خواہشیں جیسی مرضی اچھی سے اچھی کر لے، برا کام جو کرتا ہے، اللہ کا یہ نظام ہے اس کائنات کے اندر کہ برے کام کا نتیجہ برا ہوتا ہے، اس کی سزا بری ہوتی ہے۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرًا، اور ایسا شخص اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی اس کی حمایت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا، اللہ ہی اس مشکل مصیبت سے نکالے گا تو نکل پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس کے مقابلے میں جو ایمان کی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو اچھا کام کرے گا تو آخرت کے بارے میں یہاں فرمایا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور دنیا کے اندر بھی، یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو انعامات رکھے ہوئے ہیں قرآن نے بالکل واضح کر دیے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمان، اس کی جو حقیقت قرآن نے بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو تفسیرات بیان کی ہیں، آج اس ایمان سے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ ایمان تصدیق کی حد تک کہ اللہ کی تصدیق ہے، اللہ ہمارا رب ہے، الہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے لیے تصدیق ہے اس بات کی دل سے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ لیکن یہ جو دل کی تصدیق ہے اور اس کے ساتھ زبان کا اقرار ہے، یہ دو چیزیں ہیں، تیسری چیز جب تک اس کے ساتھ شامل نہیں ہوگی، اور وہ ہے اعمال صالحہ۔ یہ ایمان کی تین بنیادی ارکان ہیں۔ اللہ، اس کے رسول اور قرآن مجید پر، سابقہ کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کیا جائے، ورنہ ایمان ادھورا ہے، ناقص ایمان ہے، کمزور ایمان ہے۔ اسی وجہ سے ہماری زندگی کی المیہ یہ ہے، آج کے مسلمانوں کی ہماری مصیبت ہی یہ ہے کہ ایمان اپنی جملہ تفصیلات کے ساتھ، اپنی تمام تر تشریحات کے ساتھ آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔
بڑے سے بڑے واعظ سنانے والے سناتے ہیں، سنا کے چلے جاتے ہیں، سننے والے سن کے چلے جاتے ہیں، لیکن سنانے والے یا سننے والے کی زندگی میں اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو وہ سنائی ہوئی اور سنی ہوئی چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اندر اللہ نے ہمیں بنی اسرائیل کے حوالے سے بتایا ہے، اللہ نے ان پر اپنی کتاب کے اندر یہ بات واضح کر دی تھی، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اپنی کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنے فیصلے سنا دیے تھے۔ پورا رکوع مطالعہ کریں اور بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھیں تو اس کے ساتھ ایک صحابی کا قول میں یہاں نقل کروں گا۔ وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل پر اللہ نے اپنی کتاب میں واضح کر دیا تھا کہ اگر تم لوگ میری بغاوت کے راستے پر چل کھڑے ہوئے، کون تم؟ جو اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے، اللہ کی اس زمانے کی کتابوں پر ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کو اپنا الہ اور رب مانا، ان سے اللہ نے کہا تھا اگر تم میری بغاوت کے راستے پر چل نکلے تو میں تم پر اپنے دشمن مسلط کر دوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات اختصار کے ساتھ بیان کر دی۔ اللہ نے ان کو 2 مرتبہ حکومتیں دی، بڑی عالی شان، اتنا ظلم کیا لوگوں پر، اتنا ظلم کیا۔ کتاب اللہ کے حامی اور کتاب اللہ کے حاملین ذمہ دار اس پر ایمان رکھنے کے باوجود خلق خدا پر ظلم ڈھائے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو باغی قومیں تھیں وہ بنی اسرائیل پر مسلط کر دی اور بدترین سزا دی ان کو لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے جو بیان کی ہے اس کے پیچھے بھی یہی مقصد نظر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہلی امتوں سے ہم نے دنیا کی امامت، قیادت واپس لے لی ہے، ان کے سارے اعزازات لے کر اب وہ تمہارے ماتھے کا جھومر بنا دیے۔ پہلی امتوں کو امامت سے معزول کر دیا، ان کا قبلہ منسوخ کر دیا، اب تمہارا قبلہ جو تمہیں دیا ہے وہ آئندہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مرکزیت کا نشان ہوگا۔ اب تمہیں امت وسط بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اب تم ہو كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اب تم خیر الامم ہو، امتوں میں سے افضل ترین امت، ساری امتوں کی سردار امت، کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، جو کام کرنے کے لیے پہلے نبی آیا کرتے تھے اب وہی کام تمہارے ذمہ لگا دیا گیا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اب زمین پر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان میں اقامت صلاۃ، نماز کے قیام کا نظام قائم کرنا، ان سے نمازیں قائم کروانا، اور ان میں زکوٰۃ ادا کرنے اور اس کی تقسیم کا نظام قائم کرنا، اور پورے معاشرے میں اس کو صحیح رستے پر قائم رکھنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اب یہ تمہارے فرائض میں سے ہے۔ یاد رکھو، اگر پہلی امتوں کو سارے اجازت دینے کے بعد نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، ان سے اجازت چھینے جا سکتے ہیں، ان پر ان کی دشمن قومیں مسلط ہو سکتی ہیں، تو تمہارا بھی اللہ پر کوئی زور نہیں ہوگا۔ اگر تم نے بھی اپنے رستے کو چھوڑا، اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کی، اپنے فرائض میں غفلت برتی، تو تمہارے ساتھ بھی معاملہ وہی ہوگا۔ تمہیں بھی دنیا کے اندر تمہارے کیے کی سزا مل سکتی ہے، اور آج مل رہی ہے۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ۔ بات دعووں سے نہیں ہوگی، اللہ رب العزت کے ہاں دعووں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تو کام دیکھتا ہے، عمل اللہ جانچتا ہے، ایمان پرکھتا ہے، اعمال پرکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین غزوہ احد بدر میں بڑی شاندار فتح ملی، غزوہ احد کے اندر اپنی غلطی سے سزا ملی اس کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آزمائش کی چھلنیاں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جانچنا چاہتا ہے،
اللہ تمہیں تمہارے یہ جو غلطی ہوئی اس غلطی کی اس کیے کی سزا بھی دے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانچ بھی لیا ہے، پرکھ لیا ہے تمہیں۔ تو اللہ پرکھتا ہے اپنے بندوں کو، ان کا امتحان کرتا ہے، انہیں مختلف حالات سے دوچار کر کے دیکھتا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، پتہ ہے اسے کہ اس انسان نے کرنا کیا ہے، لیکن انسانوں کو انسانوں پر ظاہر کرنے کے لیے امتحان میں ڈالتا ہے، کرتے کیا ہے۔ تو بات نعروں سے نہیں بنے گی، بات دعووں سے نہیں بنے گی، بات کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کے کسی قسم کے اعلان سے، آرزو تمنا یا خواہش سے نہیں بنے گی۔ انسان کے ساتھ جو معاملہ اس کائنات کے اندر ہوگا اور جو کچھ بھی نتائج آخرت میں اس کو ملیں گے، ان کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے صاف کہ دیکھو، اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے دوستی لگاؤ، ان سے محبت کرو، ایمان والوں سے دوستی لگاؤ، ایمان والوں سے محبت کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تمہارا دوست بن جائے گا، تم اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ بن جاؤ گے۔ اللہ رب العزت پھر اپنی جماعت اور اپنے گروہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، وہ فلاح پائیں گے قیامت کے دن اور دنیا میں وہی غالب آئیں گے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ مسلمانوں کو دوستی کس کے ساتھ لگانی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کو اپنا محبوب بنانا چاہیے، ایمان والوں کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے، اس کے نتیجے میں اللہ کی دوستی ملے گی۔ جب اللہ کی دوستی ملے گی تو کوئی میلی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ لیکن آج کیا اس حوالے سے بھی ایک چند باتیں وہ ہیں جو ہم اپنے کھاتے سے نکال کر حکمرانوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے جی فلاں کو، فلاں ملک کو دوست بنایا، بات ٹھیک ہے، وہ حکمران ہم میں سے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اپنے رہن سہن پر نظر تو ڈالیں، اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دو دیکھیں، اپنے گھر کی چار دیواری کو تو دیکھیں، اپنے کاروبار اور اپنی معاشرت کو تو دیکھیں کہ اس میں کس کا رنگ نظر آتا ہے۔ چلیں سب باتوں کو چھوڑ دیں، اپنے وجود سے شروع کر دیں غور کرنا، اپنے آپ سے، اپنا جو ہمارا اندر ہے اور ہمارا ظاہر ہے یہ تو ہم میں سے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ چلیں بچے اور ان کی ماں یہ مل کر ایک محاذ بن جاتے ہیں اور وہ بات نہیں مانتے، کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ مجھے میری گھر والی کہتی ہے کہ تم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے میری دنیا کیوں خراب کر رہے ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ کہ اس کی بیوی اس کی بات نہ مانے، قال اللہ وقال رسول والا جو معاملہ ہے اس کی بیوی تسلیم نہ کرے کیونکہ ابھی اس کے اندر ایمان نہیں ہے اتنا، اس کے بچے بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں ماں کے ساتھ، لیکن کیا خود ہمارا اپنا وجود بھی اپنے کنٹرول سے باہر ہے؟ اس کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ کا حکم نافذ کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ اور قرآن نے کتنی صاف بات کہی ہے، جب ہم اپنے وجود کو سیدھا نہیں کرتے، اپنے وجود 5، 4، 5.5، 6 فٹ کے قد کو اللہ اور اس کے رسول کے رنگ میں نہیں رنگتے، خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی سخت وعید فرماتا ہے۔ سورہ جاثیہ 25واں سپارہ ہے، اس کے اخیر میں اللہ رب العزت نے بڑی واضح اور بڑی دو ٹوک بات کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو اور خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہو، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے وہ شخص دیکھا ہے جو خواہشوں کو الہ بنا بیٹھا ہے، اپنی خواہشوں کے پیچھے چل نکلا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ایسے شخص کو اس کے سارے علم کے باوجود اللہ تعالی نے گمراہ کر دیا ہے، کیونکہ علم ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ اور یہ بات ایک اندازے سے ہی کہی جا سکتی ہے کہ ہم میں اکثر لوگ جو ہیں
وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے ذاتی معاملات میں، اس وجود کے معاملات میں کہاں کون کون سی خرابی ہے، پتہ ہے اس کا۔ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں، حقیقت سے نظریں چرا لیں تو اس سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی، پتہ ہے، لیکن روح توجہ نہیں کرتے، ضمیر کی آواز کو دبائے رکھتے ہیں، گلا دبا دیتے ہیں اس کا۔ تو اس طرح سے جو خواہشات کے پیچھے لگ کر اللہ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، جس طرح قرآن نے بتایا سورہ الاعراف کے اندر وہ قصہ آتا ہے بلعام بن باعورا کا، کہ اس نے دنیا کے لیے، دنیا کی نام و نمود اور عزت کے لیے اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گیا۔ اللہ کی آیات فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، اسی طرح فرمایا جو خواہشات کے پیچھے لگتا ہے اللہ کی باتیں فراموش کر دیتا ہے، اللہ علم کے ساتھ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ختم علی سمعہ، اللہ نے اس کے کان پر مہر لگا دی، اس کے کان پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی اور وہ دور دھتکار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کے کان پر مہر لگا دی۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، اب بتاؤ جس شخص کے گناہوں کی سزا یہ اس کو ملی ہو کہ اللہ نے اس کے دل پر مہر ہی لگا دی ہو، اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راہ راست پر لا سکتا ہو؟ ہم تو اپنے آپ سے اپنی اصلاح کا آغاز نہیں کرتے، اور ہمارے اندر وہ غیر مسلموں کی تہذیب، ثقافت، کلچر، تمدن یہ رچ بس گیا ہے، چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ شاعر نے کچھ بات کہی کہ غیرت نام تھا جس کا، وہ غیرت ایک وہ بھی نہیں ہمارے اندر۔ ہمارے دشمن آج ہمیں للکار رہے ہیں اور زمین کے چپے چپے پر ہمارا یہ قصور کہ ہم مسلمان ہیں اس کی سزا خوب خوب دے رہے ہیں۔ لو یہ بات بھی ہمارے اندر غیرت پیدا نہیں کر رہی کہ اس غصے میں آ کر ہم ان کی تہذیب چھوڑ دیں اور ان کی ثقافت کو لات مار دیں اور ان کے رہن سہن کے انداز اور طریقے کو خیر بات کہہ دیں، یہ بات بھی ہمارے اندر غصہ پیدا نہیں کر رہی، تو کیسے غیرت آئے گی، کیسا غصہ آئے گا؟ صرف اتنی بات کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد ایسے اور ایسے تھے اور ہم نے فلاں کر دیا، ہمارے اندر خالد بن ولید تھے، ہمارے اندر ٹیپو سلطان تھا، ہمارے اندر فلاں تھا، پدرم سلطان بوت لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نعروں اور دعووں سے کچھ نہیں بنے گا۔ جب تک تمہارے اندر برائیاں ہیں تمہیں ان کا مزہ چکھنا پڑے گا، ان کی سزا بھگتنا پڑے گی، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور اس کے برعکس جو آدمی اپنے اندر ایمان، خالص ایمان رکھتے ہوں اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی وہ کھیتی تیار کر رہے ہوں، اللہ نے ان سے بڑے وعدے کیے ہیں، آگے چل کر جنت میں جائیں گے، دنیا میں اللہ انہیں فتح اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا، دنیا کے اندر اللہ انہیں محبتیں عطا فرمائے گا۔ سورہ مریم کے آخر میں سیجعل لہم الرحمن ودا، سورہ نور کے اندر کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ انہیں زمین کی خلافت عطا فرمائے گا، حکومتیں ملیں گی، ملکوں کے ملک ان کے سامنے فتح ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی مدد، اپنی نصرت اور اپنی تائید و حمایت کے لیے ایک شرط لگائی ہے کہ ایمان ہونا چاہیے کیسا؟ جیسا اللہ کو مطلوب ہے، اور کیسا ایمان؟ جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام نے پیش کیا، اس کی نقل مارنا شروع کر دو۔ بلکہ آج ہمیں تو سوچنا چاہیے، ہم نے بڑی نقلیں مار لی فلاں فلاں کی، دنیا کی نقالی میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، ہم ہوئے کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ کر لیں، آزما ہی لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی سے بنتا کیا ہے۔ تو یہ اس وقت نام کے ساتھ جتنا مرضی لمبا نام لگا لیں، اپنے ناموں کے ساتھ، ملکوں کے ناموں کے ساتھ، اپنا آئین دستور، اس کے ساتھ اسلام کے نام جتنا مرضی لگا لیں، دعوے کر لیں، آرزویں تمنائیں کر لیں،
جب تک عمل ٹھیک نہیں ہوگا، کردار ٹھیک نہیں ہوگا، جذبے ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمارے اندر خواہشات کی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، ہم اندر سے مسلمان نہیں ہوں گے، ایماندار نہیں بنیں گے، تب تک یہ دعوے ہمارا کچھ نہیں سنواریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان کی بصیرت، ایمان کا فہم اور ایمان کی عملی تصویر و تفسیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔